میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ونادى نوح ربه. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ کشتی بنائیے. جن کو ایمان لانا تھا ایمان لا چکے، اور جو دوسرے لوگ بچے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالمین کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا تھا. پھر آگے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ یا نوح، آگے یہ فرما دیا تھا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. جانوروں کے جوڑے سوار کر لو اور آپ کے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. یہ لوگ بچیں گے، باقی لوگ ان کو ڈبا دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا. اب یہاں اس آیت میں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور عرض کیا اے میرے رب میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. من اہلی، میری فیملی ہی کا ممبر ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ برحق ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیجئے. وہ بھی میرے گھر کا ایک فرد ہے، اگر اس کو ایمان نہیں ملا تو وہ بھی ڈوب جائے گا اور وہ بھی ہلاکت اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. پیچھے آیتیں گزری کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ایسا ہے ویسا ہے، مجھے پہاڑ بچا لے گا. تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام دعا کیوں کر رہے ہیں؟ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی رب العالمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں، وہو علی کل شیء قدیر ہیں. دعا کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دولت مل جائے. اللہ ایمان دینے پر قادر ہے، اللہ کسی کو طوفان سے بچانے پر قادر ہے، اللہ تعالی دریا میں راستہ بنانے پر قادر ہے اور اسی دریا میں ڈبانے پر بھی قادر ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ کاش کہ میرا بیٹا جو ہے، کاش مطلب یہ کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا میری فیملی ہی کا ممبر ہے، آپ کا وعدہ برحق ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بچایا جائے گا، جو ایمان لائے ہیں ان کو بچایا جائے گا اور آپ کے گھر والوں کو بچایا جائے گا، آپ کی فیملی کو بچایا جائے گا. اے اللہ یہ بھی میرا فیملی ممبر ہے، اس کو بھی بچا لیجئے. وہ یہ درخواست کر رہے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ ان کا بیٹا چونکہ منافق تھا، اور منافق جو ہوتا ہے اس کا ایمان سمجھ میں آتا نہیں ہے، وہ اندر کچھ باہر کچھ. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے اپنے معاشرے میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن بڑے بڑے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ 70% مخبر مسلمان ہی ہے. مسلمان ہی مسلمان کی شکایت کرتا ہے اور اس کو پھر جو ہے دوسرے مسلمان کو جیل جانا پڑتا ہے یا پولیس تھانے جانا پڑتا ہے. تو اب وہ سمجھ میں آتے تھوڑی ہیں کہ کون مخبر ہے.
وہ سب ساتھ میں رہتے ہیں. ہاں کوئی بہت دور اندیش رہتے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مخبر ہے، باقی یہ کہ مخبروں کا پتہ چلتا نہیں ہے. اگر چل جائے تو ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے اور ان سے راز کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. اور اگر پتہ چل جائے تو جو خاص لوگ ہوں، سیاسی یا سماجی یا علماء، ان کو بتانا بھی چاہیے کہ فلاں آدمی مخبر ہے، آپ اس سے چوکنا رہیں. یہ کوئی غیبت نہیں ہے، یہ فتنے سے بچانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کی پوری لسٹ دی تھی کہ فلاں فلاں منافق، تاکہ ان کو معلوم رہے. اور صحابہ اکرام یہ دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے صحابہ بھی شریک ہوتے، جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے سمجھ جاتے کہ یہ منافقین کا جنازہ ہے، پھر اس میں صحابہ اکرام بھی شریک. بہرحال تو بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو بیٹا ہے یہ منافق تھا. اب حضرت نوح علیہ السلام کو حقیقت حال سے واقفیت نہیں تھی، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایمان والا ہے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، دعا کر رہے ہیں اللہ میرا بیٹا میری ہی فیملی کا ممبر تھا اور آپ کا وعدہ برحق تھا کہ آپ کی فیملی کو بچائیں گے، تو اے اللہ اس کو بچا لیجئے، وہ ڈوبنے والا ہے یا ڈوب رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے فیملی کا ممبر نہیں ہے تمہارا بیٹا، لیکن اب وہ تمہارا اس لائق بیٹا نہیں ہے. اس لیے کہ بیٹوں کے بھی قسمیں ہیں، ایک پوت ہوتا ہے، ایک سپوت ہوتا ہے اور ایک کپوت ہوتا ہے. پوت یعنی بس بیٹا، کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتا ہے، لیکن سپوت جو ہوتا ہے وہ کارنامے انجام دیتا ہے، یعنی اچھے اچھے نام روشن کرتا ہے اپنی فیملی ممبر کا. اور ایک کپوت ہوتا ہے جو دیش کا نام بھی ڈباتا ہے اور اپنا نام بھی ڈباتا ہے، اس کو کپوت بولتے ہیں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح یہ شخص تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل بھی اچھے نہیں، اس کے عمل بھی اچھے نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں. تم کو کیا معلوم؟ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مومن ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ایمان لا لے، یہ ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں، اور یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. جب منافق ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں بچانے کی درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں دعا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالمین کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا. کشتی بناؤ، جن کو ایمان لانا تھا لا چکے، اب مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ اب یہ لوگ آگے آنے جو دوسرے ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام تھوڑی عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، نبی اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے وہ دعا کر بیٹھے. جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ ابو طالب کے بارے میں بہت پریشان کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں گواہی دے دوں گا قیامت کے دن، چچا کلمہ پڑھ لو، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھے. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی اسی طریقے کی بات کہ آپ مجھ سے ایسی بات کا سوال مت کرو، ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان نہ بن جاؤ. جب ہم نے منع کر دیا تو پھر تم درخواست کیوں کر رہے ہو؟ یا پھر ایسی درخواست کر کے نادان مت بنو، خطا کار مت بنو. یہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب نصیحت فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً دعا کرنے لگے، معذرت کرنے لگے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب میں اس امر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھے کوئی خبر نہ ہو. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا اور میں نے آپ سے درخواست کر دی، تو اس لیے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ کریں گے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. یہ نہیں کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا میں کیا کروں، ایسا نہیں.
بلکہ اپنی غلطی، اعتراف قصور، خود اپنا قصور مان لینا، تعویل نہ کرنا، دلیل نہ دینا، بلکہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ایسا جملہ ہے کہ بڑا سا بڑا آدمی بھی، کوئی بھی ہو، کس کا بھی کتنا بھی غصہ ہو، آدمی کا غصہ ختم ہو جاتا ہے جب آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. حالانکہ وہ دلیل دینا چاہے دے سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، سمجھ میں آئی بات، لیکن انہوں نے دلائل نہیں دیے، اپنا دفاع نہیں کیا، سمجھ میں آئی بات، بلکہ وہ اپنی غلطی کو ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور فرما رہے ہیں اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً معاف فرما دیا، کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں قریبی جتنا ہو، جتنا دوست گہرا ہوگا اس کی ذرا سی بات بھی بری لگ جائے گی، سمجھ میں آئی بات. اور اگر تعلق میں کمی ہے تو آدمی اتنا دل پر لیتا نہیں ہے. اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی ہے، رسول ہے، ان سے ایسی چوک تو اپنے آپ کو بہت وہ خطاکار سمجھنے لگے، گنہگار سمجھنے لگے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے بہت دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دیجئے، قال رب اغفر لی ابی، اے اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دیجئے. 19ویں پارے میں بھی ذکر ہے کہ میرے ابا کی قیامت کے دن معاف کر دیجئے وغیرہ وغیرہ. لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کے سامنے یہ کلیئر کٹ بات ہو گئی کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یعنی کفر شرک پر یہ مرے ہیں، کفر شرک کر رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، تبرأ منہ، فوراً اللہ تعالیٰ سے برات کا اظہار کر دیے، اے اللہ کوئی بات نہیں، میرا جو ہے کوئی تعلق نہیں، میں کوئی دعا نہیں کروں گا اب. ورنہ وہ مغفرت کی دعا اپنے ابا کے لیے کون نہیں کرتا بھائی، سب کرتے ہیں. اپنے والدین کے لیے تو آدمی دعا کرتا ہی کرتا ہے. اب ان کو یہ فکر تھی کہ میرے ابا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ مشرک ہیں، اب جب مشرک ہیں، شرک پر ہی ان کا انتقال ہوا ہے، تو اب ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. سمجھ میں آئی بات. لیکن ہم لوگ کیا سیاست کے نام پہ شردھانجلی دیتے ہی رہتے سب کو، سمجھ میں آئی بات. تو ایسا کام نہیں چلے گا بھائی. جو شرک کفر پر مرا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اور دشمن کے لیے کیسی دعا کریں گے آپ جب قرآن نے منع کر دیا، بات ختم. ہاں اگر ایمان پر انتقال ہوا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، خوب دعائیں مغفرت کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کسی کا کفر شرک پر انتقال ہوا، کوئی مر گیا کفر شرک پر، ایمان نہیں لایا، ایمان لایا تھا پھر مرتد ہو گیا، اب اس کے لیے دعائے مغفرت، ایثار ثواب، شردھانجلی، وردانجلی، یہ سب بالکل ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے الٹپ دعا نہیں کر دینی چاہیے کہ کوئی آیا کہ حضرت میں مقدمات میں پھنسا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجئے. اب حضرت خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بری کرے باعزت ایسا ویسا. ارے بھائی پتہ کرو کہیں یہ ظالم تو نہیں ہے، آپ اس کی ظالم کی حمایت کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، آپ انکوائری تو کریں. یہاں پر جب شبہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کو تو منع کر دیا اللہ پاک نے. اب ان کو لگ رہا تھا کہ شاید میرا بیٹا مومن ہو، لیکن وہ منافق تھا تو منع کر دیا. لیکن جہاں اگر معلوم ہو جائے کہ یقینی طور پر کہ فلاں ظالم ہے اور سمجھ میں فلاں مشرک ہے، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی بھلائی کے لیے دعا کرنا، اس کے لمبی عمر کے لیے جو ہے دعا کرنا. اور درگاہ وغیرہ پر آپ نے دیکھا تھا کہ چادریں چڑھائی گئی اور مودی جی کی لمبی عمر کے لیے دعا کی جا رہی. یہ سب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا دعا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں ذرا یہ تو دیکھیں. جو اتنا بڑا ظالم ہو، سمجھ میں آئی بات، تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ. ابھی کل ایک جو ہے IAS ادھیکاری کو 20 سال کی سخت سزا سنائی گئی، جس نے یہ بیان دیا تھا کہ مودی نے ایک محفل میں پولیس والوں سے کہا تھا ہندوؤں کو مسلمانوں پر اپنا غصہ نکالنے دو 2002 میں. اس کو 20 سال کی سزا ہو گئی سخت. کوئی بھٹ ہے کیا ہے، وہ پیپر میں آیا کل. تو آپ کس کے لیے لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. سمجھ میں آئی. تو بہرحال یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الٹ اب دعا نہیں کر دینی چاہیے، احوال معلوم کرنا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے.
قاضیوں کے لیے، حاکموں کے لیے شریعت کا یہ قانون ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ قاضی صاحب ایک آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، دیکھیے آنکھ سے خون بہ رہا ہے، تو قاضی فوراً ایکشن نہ لے لے، وہ دوسرے فریق کو بلائے، پتہ نہیں اس نے سامنے والے کی دونوں آنکھ پھوڑ کے رکھی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو دونوں فریق کی بات سنے پھر فیصلہ کرے، یہ نہیں کہ ایک کی بات سنے اور فوراً فیصلہ آن سپورٹ، کیا بولتے ہیں اس کو، آن دا سپورٹ، فوراً فیصلہ کر دیے. یہ غلط ہے، آپ غلطی کر سکتے ہیں. یہی معاشرے کی بھی بات ہے. بہترین زندگی، بہترین معاشرہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ دو طرفہ باتیں سنی جائیں. ایک طرفہ بات سن کر کوا کان لے گیا اور کوے کے پیچھے دوڑ پڑے، حالانکہ کان تو آپ کے پاس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے ہوگا نقصان اور اس سے جھگڑے، اس سے انتشار. اب اماں نے بیوی کے بارے میں کہہ دیا، فوراً بیوی کو مارنا شروع. میں نے بتایا تھا نا کہ ایک صاحب تھے ہمارے علاقے کی طرف، تو وہ اپنے کمرے میں جب جاتے تو دیوار کو ایسا ہاتھ مارتے، تو ان کے اماں ابا بہت خوش ہوتے کہ بہو کی پٹائی ہو رہی ہے. وہ اماں کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے سے دیوار پر ہاتھ مارتے کہ ان کو لگے کہ ہاں بہو کی پٹائی ہو رہی ہے. کیا ہے، ظالمانہ سب چیزیں ہیں. یہ حقیقی واقعہ ہے، سر نام بھی مجھے معلوم ہے لیکن میں نام نہیں ذکر کرتا. تو ایک طرفہ بات سن لیے، بیوی کی بات سن کر اماں سے ناراض ہو گئے. یہ سب کیا ہے؟ منع ہے. دو طرفہ باتیں سننی چاہیے، حقیقت حال سے واقفیت کے بعد کوئی ڈیسیزن لینا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام فوراً معافی مانگنے لگے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نوح سلامتی کے ساتھ اترو، کیونکہ اب وہ کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ چکی ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اترو ہماری طرف سے سلامتی. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی. وعلی امم ممن معک، اور ان جماعتوں پر جو کہ تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی برکتیں نازل ہوں گی، یعنی اہل ایمان پر. اور قیامت تک ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی رہیں گی اور اہل ایمان پر بھی رہیں گی. لیکن دوسرے لوگ بھی ہوں گے. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ان کو ہم چند روزہ عیش دیں گے، پھر ان پر ہماری طرف سے سزائے سخت واقع ہوگی. یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگ منکر بھی ہوں گے، یعنی مشرک بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے آپ کی قوم میں، کیونکہ اب جو نسل چلے گی وہ آپ سے چلے گی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، قرآن میں ہے کہ حضرت نوح علیہ، اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد کو ہی اللہ نے باقی رکھا ہے. سام، حام، یافس، ان تین کے ذریعے سے نسل انسانی چلی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی نسل انسانی آگے بڑھی ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے انسانوں کے ابا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان پر برکتیں ہوں گی، اور جو نہیں مانیں گے تو ان کو ہم چند روزہ عیش دیں گے، حکومت دیں گے، پاور دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ خوب دندنائیں گے وہ لوگ، ریڈ لائٹ لے کر اور بلو لائٹ لے کر خوب دندنائیں گے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان کفار و مشرکین کا اس شہر سے اس شہر، اس ملک سے اس ملک میں جانا، دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، چند روزہ نفع ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو عیش دیں گے، ان کو پاور دیں گے، ان کو حکومت دیں گے، زندگی دیں گے، کیونکہ ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے. پھر پکڑ ہوگی اللہ کی، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے، مسلمان لیڈروں کو جیل کے اندر بھی زہر دے کر ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مار دیا جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ چند روزہ ہے، ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، بعد میں اللہ کی طرف سے سخت پکڑانے والی ہے. دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے. اللہ تعالی ہر طرح کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.